کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے درمیان جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ سے ارشاد فرمایا کہ بریرہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپسی لوٹ جاؤ، چلی جاؤ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأمرونی، کیا آپ مجھے حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ان کے پاس لوٹ جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انما اشفع، میں تو سفارش کر رہا ہوں۔ حضرت بریرہ نے کہا قالت لا حاجت لی فیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بریرہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپسی لوٹ جاؤ۔ یہ واپسی لوٹ جانے کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا سبب کیا بولا؟ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ سے کہہ رہے تم اپنے شوہر کے پاس واپسی لوٹ جاؤ؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت بریرہ جو تھی نا، یہ بھی غلام تھی اور آپ کے شوہر کا نام مغیث، وہ بھی غلام تھے، دونوں غلام تھے۔ تو بنی مطیع کے غلام تھے اور آپ بھی غلام تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہو گئیں تو آپ آزاد اور شوہر غلام۔ اب شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ جو دو غلام ہو، شوہر بھی غلام ہو، بیوی بھی غلام ہو، اگر بیوی آزاد ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، چاہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے، چاہے وہ اگلا نکاح کر لے، چاہے وہ اگلا نکاح کر لے۔ تو آپ نے کہا کہ میں مغیث کے پاس نہیں جاؤں گی، اب میں دوسرا نکاح کروں گی، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ جب مغیث کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرما رہے ہیں عباس کیا تم نے دیکھا نہیں مغیث کی کیا حالت ہو گئی؟ اس کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے کہ وہ روتا پھرتا ہے، اس کے پیچھے بھی چوروا پھر رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اے بریرہ تو مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ اس کی بیوی چھوڑ کے جا رہی ہے اور وہ اس کے پیچھے روتا پھرتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو مسلسل گر رہے ہیں، داڑھی تر ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اے عباس، مغیث کو تو اپنی بیوی کے ساتھ بے حد محبت ہے، لیکن جتنی محبت مغیث کو ہے بریرہ کو اتنی محبت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے، وہ اتنی دور ہے، اتنی نفرت کرتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا بریرہ تو اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاؤ تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ اب اس کی نفرت یا اسے دور بھاگنے کا سبب کیا تھا؟ ایک سبب تو یہ تھا کہ شریعت کا قاعدہ تھا وہ آزاد ہو گئی، جس سے چاہے شادی کر لے۔ اس کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ مغیث جو تھا شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا حسین و جمیل نہیں تھا، بہت خوبصورت نہیں تھا، اس لیے وہ اسے دور بھاگتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہونا، محبت ہونے کے لیے خوبصورتی کا ہونا بھی، جو انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے پھر یہ تقاضا انسان اس سے محبت کرتا ہے، یا جس کے پاس علم زیادہ ہو اس علم کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ شخصیت کا حامل شخص ہو تو اس کی اعلیٰ شخصیت کو دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبی جانتے ہو کس میں جمع تھی؟ اعلیٰ شخصیت بھی، تمام خوبیاں بھی، علم دیکھو، خوبصورتی دیکھو، اخلاق دیکھو، سب میں سب سے افضل کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے ان سے لوگ، پوری امت اور ساری دنیا کے لوگ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم سے ان کے بعد لوٹ جاؤ۔
اب اس نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے، سفارش میں اور حکم میں کیا فرق ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما دیتے تو اس پہ واجب تھا اس حکم پہ عمل کرنا، چونکہ سفارش آپ نے کی تھی، سفارش کی تھی تو اس کی مرضی ہے، چاہے وہ حضور کی بات کو مان لیتی چاہے اس کو چھوڑ دیتی۔ یہاں رکھ لیجئے، آخری بات کریں، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت اور شفقت دیکھیے، حضور نے مغیث کی حالت کو دیکھ کر کہا تم اس کے چھوڑ کے نہ جاؤ، تم اس کے بعد لوٹ جاؤ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اگر ایک خامی ہے، خامی ایک ہے اور وہ خامی اس کو اس قدر پریشان کرتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو غور کرنی چاہیے، خامی بھی ہے لیکن 100 خوبیاں بھی اس کے اندر اور ہوں گی، اور بھی خوبیاں اس کے اندر ہوں گی، تو لہذا اس کی خوبیوں کو مد نظر رکھے اور خامی کو بھلا دے، اور پھر کیا ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا؟ اب اس بات کو سمجھیے، جو میں نے آخری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ بریرہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تو اس کے ساتھ گزارا کرے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا، اس لیے تو اس کے بعد لوٹ جا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل